باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ پاک اس ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں چونکہ اشتہار پڑھ چکا ہوں اور اشتہار تے اس خمسہ مجالس دا عنوان دیتا گیا ہے، وہ خمسہ معرفت ہے۔ معرفت یہ میں پڑھیا اشتہار تو میں پوچھا بھی تو معرفت ہے کسی چیز کو پہچان جانا، کسی چیز دا پتہ کر لینا، کسی چیز دی حقیقت تک پہنچنا۔ حت المقدور جتنا ذہن ہے وہ مطابق ہی کسے پہنچنا ہے، زیادہ تو بندہ نہیں پہنچ سکتا اپنے ذہن تو زیادہ۔ معرفت ہر بندے دی اپنی ہے، اس واسطے کہ جتنی وہ اپروچ ہے اتنی وہ معرفت ہو، جتنی ذہن دی اپروچ ہے اتنی معرفت ہوئے گی۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیماری تو نہیں واقف ہوتا ہے جنہ کو انہوں محسوس کرتا ہے۔ حقیقت وہ بیماری میں ڈاکٹر جانتا ہے، وہ بندہ انہوں جانتا نہیں۔ اس واسطے بندہ آکھے کہ مریض نال عارف بھی اپنی بیماری دا عارف۔ عارف دا مطلب ہے معرفت رکھنے والا، اور معروف دا معنی ہے جس کو وہ پہچان چکا ہے۔ میں عنوان اتھے آ کے رکھا ہے، میں سوچا کہ میں کی پڑھا وہ دے مطابق میں عرض کرنا تو چونکہ انہوں دا نا ہی خمسہ معرفت ہے تو پھر معرفت ہی گل کرنا۔ عارف دا مطلب ہے جاننے والا، پہچاننے والا۔ معروف ہو جو پہچانا جائے، جو پہچانا جا چکا ہو۔ جڑی قبلہ بیماری ہے وہ دا عارف ڈاکٹر ہے۔ مریض نو بیماری ہے بھی انہوں، لیکن وہ عارف نہیں، وہ جانتا نہیں۔ وہ آندا ہے میں اتنے کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ نو جانتا ہے نا انہوں عارف آتا ہے۔ جب کچھ نو پہچانتا ہے انہوں عارف آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر معرفت رکھتا ہے، اور علاج بھی وہی کرے گا جڑا معرفت رکھتا ہے۔ شکریہ کہ بلا علاج وہ کرے گا جڑا معرفت رکھتا ہے۔ ایڈے ساڑھے کو ڈاکٹر ہوندے نا جی گلیاں چے بازاراں محلیاں چے، یہ ڈاکٹر نہیں ہوندے باقاعدہ، یہ ڈسپینسر ہوندے نے یا کسی ڈاکٹر کو چند دن رہے ہوندے نے یا کم شام دیکھا ہوندہ ہے، کسی ڈاکٹر دی اجازت نال بیٹھے ہوندے نے۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہوندے، کسی ڈاکٹر دی اجازت نال کسی گلی محلے جو رکھتے ہیں اپنا کچھ چند دوائیاں، تے وہ جدو کم ود جاندہ ہے ادو پھر ڈاکٹر کو بھیج دیں۔ انہاں کو بندہ مر جائے تو پرچہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کو روز فوت ہوندے نے بندے، کوئی نہیں پرچہ ہوتا پر کو پہلا لکھا لیتا۔ چونکہ جڑا عارف ہے نا جی وہ کو نقصان بھی ہو جائے تو پرچہ نہیں آتا، یعنی معرفت آئے ہوئے کہ چونکہ وہ معرفت رکھتا ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کو گل ہے عارف اگر غیر عارف ہوئے جنہوں پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں ساڈا بندہ مار دیتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں۔ جنہیں معرفت نہ رکھن والے ہیں چھوٹے چھوٹے بندیاں اپنے آپ کو ڈاکٹر اخوا لیا ہوتا ہے نا، ایویں امامت ہے۔ کچھ بندے اپنے آپ کو امام کہلوا لیا ہے، حالانکہ کوئی امامت دی معرفت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا لیا، جس طرح مامو رشید، ہارون رشید، اس قسم کے لوگ جنہیں خلافت دی بھی معرفت نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو کئیاں نبوت کا دعویٰ کر لیا، حالانکہ نبوت دی معرفت ہی نہیں رکھتے۔ معرفت رکھے، عارف ہونا بڑا ضروری ہے کہ بلا علاج وہ کرے گا جڑا پہلے انہوں مرض نو جانتا ہے۔ جڑے ساڑھے گلیاں دے ڈاکٹر نے یہ گولی بھی دے سکتے ہیں، آرام بھی آ سکتے ہیں، کوئی دوائی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6-7 گولیاں کٹھیاں دے چھڑتے ہیں کہ کوئی تو لڑے گی نہ انہیں، یعنی ایک درد دی، ایک بخار دی، ایک وچ نیند دی، یعنی گویا ایک پٹھیاں نو ریلیکس کرنے واسطے 4-5 گولیاں دینیاں نے، پر چلو جیڑی دا اثر ہو گیا کچھ بھی نہ ہویا، سویں گا تو صحیح نہ، تے جو سو بھی گیا تے آکھاں گے کمال ہو گیا جدوں دوائی دیتی جے مریض آرام نہ سو۔ اصل گل ہے کہ یہ پوری طرح جانتے نہیں۔ ہن تساں توجہ کر لئی، ڈاکٹر کو میں پوچھا جی، ڈاکٹر کو باقاعدہ پوچھا، ہڈیاں دا ڈاکٹر سی، میں انہوں پوچھا کہ تمہیں پھڑدے سر کیوں پتہ لگ جاتا؟ انج پھڑدے ہو پتہ لگ جاتا، ایتھے درد ہے انج تمہیں کیوں پتہ؟ وہ کہنے لگا اصل اسانا
ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਬਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਿੱਲ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇੱਟ 'ਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੀ ਕਿੱਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੱਜਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵਿਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4-4 ਇੰਚ ਦੇ ਇੱਟ ਚਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਤਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਫੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਚੀਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਫਿਰਦਾ, ਖੂਨ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਆਲਿਮ ਕਾਮਯਾਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਬਲਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਿਲਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਬੀਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਿਲਰ ਹੀ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਨੇ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਿਲਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਥੱਲੇ ਵੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੀਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲਾ ਆਰਿਫ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਫਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 7 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਇਨੁद्दीन चिश्ती ने आख्या हक्का के बिना ला इलाज हो सकता बुनियाद। हुण मैं सूरह मुबारका नहल की आयत पढ़ना, मार्फत मैं मिसालां दो तर दे रही हाँ। जानन वाले नूं आरिफ आंदे ने, जिहड़ी जान जिहड़ी शायद समझ आ जाए उन्होंने किबला मारूफ आंदे ने या उन्होंने आरिफ मारूफ। सूरह मुबारका नहल की आयत ये मार्फत का लफ्ज़ मौजूद है, ये तुम अज इब्तदा कर जिहड़ा मुमकिन हो सके अज बयान करने फिर कल बयान करने। सूरह मुबारका नहल आयत मजीदा का नंबर 83 जी। खालिक कायनात फरमाते हैं यारिफूना नेमत अल्लाही, बंदे ऐसे भी हैं जो अल्लाह की नेमतों को जानते। शुक्रिया, आज बंदे ऐसे हैं यारिफूना नेमत अल्लाही, लोग ऐसे भी हैं जो मारिफत रखते हैं अल्लाह की नेमतों की, जानते हैं कि ये अल्लाह की नेमतें हैं, जानते भी हैं। यारिफूना नेमत अल्लाही, वो जानते हैं कि ये अल्लाह की नेमतें हैं। खालिक फरमाते हैं सुम्मा युनकिरूनहा, फिर मुनकर हो जाते। वो जानते भी हैं कि ये अल्लाह की नेमतें हैं और फिर मुनकर हो जाते हैं। हालांकि ना जानने वाला इनकार कर दे तो बात और है, जानते भी हैं। अल्लाह शिकवा उन्हें तो नहीं कर रहा जेड़े जानते ही नहीं, जो जानते नहीं वो और है, जानने वाले और हैं। बंदे के पैर ते पैर आ जाए तो बंदा को वेख के की पे करना, वो आंदा जी माफ करना मैं वेख्या नहीं, मैं वेख्या नहीं, माफी हो गई ना। तो जरा वेख के पैर रखे, लोग आंदे ने तू वेख्या सी, तू वेख के रखा है, तू वेख के रखा है। इसका मतलब बड़ा मुजरम हुए जो मार्फत रखते हुए भी मुनकर हो जाए। अल्लाह फरमा रहा उन्होंने लोगों की गल कर रहा। शुक्रिया किबला,
وہ کیا کرتے ہیں؟ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اکثرہم الکافرون، اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت میں وہ کافر ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اکثریت کافروں کی ہے، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو معرفت رکھ کے بھی ماننے بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے معرفت رکھنا اور ہے، پھر مان جانا اور ہے۔ مہربانی قبلہ پورا مجمع اتنا متوجہ ہے، یاد بندے اللہ نو جان دے نہ ہوندے، رسول اللہ نو جان دے نہ ہوندے، قرآن نو جڑا بندہ جاندا ہی نہیں، جڑا اسلام تو واقف ہی نہیں، جنہوں وضو دا پتہ ہی نہیں، جنہوں نماز دا ہوش ہی کوئی نہیں، جنہوں پتہ ہی نہیں او دے تے اعتراض کردا، جنہوں پتہ ہی نہیں او دے تے اعتراض کردا ہے۔ پھڑے ہو جان گے جو معرفت بھی رکھتے ہیں، کمال ہے یار، اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ہے، کافر مشرک وہ دی گل نہیں، اللہ فرماتا ہے جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور پھر انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن چ طے ہو گیا کہ کافر کون ہے۔ بندے بندے نو کافر آکھن دا کوئی مطلب نہیں، دیواراں تے کافر لکھن دا کوئی مطلب نہیں۔ اونوں کافر تے اونوں کافر، تینوں کیڑی لوڑ پہ گئی ہے تو دیواراں تے چوری کافر اللہ دیا بندہ لکھنا ہے؟ مہربانی کر، میں تینوں آیت لکھوا دینا، آیت دا نمبر لکھوا دینا، بجائے کافر کسے نو لکھ کے اعتراض لین دے، اے آیت ہی لا چھڑ۔ قرآن حکیم دی آیت میں لکھ دینا، نال نمبر لکھ دینا، تو پھر لوگ غسل خانے تے طہارت خانے چ وڑ کے لکھ دینے فلانا کافر تو فلانا کافر۔ میرا خیال ہے ایڈے گندے تھا جا کے لکھن دی کڑی لوڑ ہے؟ مسجد دے دروازے تے لکھ، مکان دے دروازے تے لکھ، جتھے سونی جگہ ملدی کتھے سکول دی دیوار تے لکھ۔ جدو اللہ فرما رہا ہے کہ کسی کو کافر کہہ کے تم ذمہ کیوں لیتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں جو نعمت کا انکار کر دے وہی کافر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی کریں، کیوں کسی نو کافر؟ جو نعمت کا انکار کر دے وہی کافر ہے۔ ہن یہ مطلب ہے کہ اتھوں تک گل پہنچ گئی تو پھر اسی وینے ہیں کہ اللہ دیا نعمتاں کیڑی ہیں؟ اللہ دی نعمت دا جیڑا منکر ہوئے گا نا جی وہ کافر ہوئے گا۔ خالق کائنات فرماندن کذالک یتم نعمتہ، پھر آیت مجیدہ اس تو پچھلی آیت نالی اس تو پچھلی اللہ فرماتا کذالک یتم نعمتہ علیکم، وہی خدا ہے جو تم پر نعمتوں کو مکمل کرتا۔ انہاں بندیاں سلام پیش کر رہے ہیں جنہاں نو چیتا آ گیا کہ نعمتاں مکمل کتھے ہوئی ہیں۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ قریبہ میں۔ اللہ فرماتا وہی تو شکریہ، وہی شکریہ، وہی ذات ہے جو نعمتوں کو مکمل کرتا ہے، جو نعمتوں کو پوری کرتا ہے۔ میں پڑھ دیں وہ آیت مجیدہ بھی پڑھ دیں جتنے نعمتیں پوری ہوئیں۔ اللہ فرماتا ہے یتم نعمتہ، وہ ہے جو اپنی نعمتوں کو پوری کرتا ہے علیکم، تمہارے اوپر۔ کیوں؟ تھے لطف جی، لعلکم تسلیمون، تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ اللہ نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ لو جی ایک کڑیاں نعمتاں نے جڑیاں تسلیم کرنیاں۔ نعمتاں نے دو قسم دیاں، ایک وہ جڑیاں کھادیاں جاندیاں نے، ایک وہ جڑیاں تسلیم کیتیاں جاندیاں۔ حضرات گرامی، کھان والیاں نعمتاں اور نے، تسلیم کرنے والیاں نعمتاں۔ میرا خیال ہے پہلے کھان والیاں پڑھ لئیے، اس واسطے کہ کھان والیاں نعمتاں دے متعلق بندیاں نوں ٹھکانے یاد نے۔ بٹیرے چنگے کتھوں ملتے ہیں، چامپاں چنگیاں کتھوں ملدیاں نے، کھیر چنگی کتھوں ملتی ہے، فالودہ اچھا کتھوں ملتا ہے، کلفی کمال دی کتھوں ملتی ہے۔ بڑے بڑے عارف بندے جی، بڑے بڑے معرفت رکھنے والے بندے نے، جنہاں نوں پتہ ہے پھر ریوڑی کتھوں چنگی ملتی ہے، وہ چکوانوں لینی ہے، حلوہ ملتانوں لینا ہے، یا کدھروں ادھر خوشابر بھی ایک خاص قسم کا ٹھوڈا ملتا ہے۔ یہ مطلب ہے تھاں یاد نے بندیاں نوں کہ یہ نعمتاں کتھے ملدیاں نے، یہ تھاں یاد نے کتھے ملدیاں نے۔ اللہ دیا بندیا جنی معرفت حاصل کیتی ہے نا کھان والیاں نعمتاں دی، کہ تو منن والیاں نعمتاں دی بھی تلاش کنا زور لگ گیا بندیاں دا لبدیاں کہ کھان والیاں نعمتاں کتھے کتھے نے۔ راول پنڈی ایک خاص قسم دی جلیبی ہے، میں تو پہلی باری ویکھی، انہوں پتہ نہیں کی آندے نے، ہاں گراٹا جس طرح نہ کوئی نہ ہے۔ میں کہ یار تو بظاہر وہ اس طرح دی لگتی سی جی میں خراب ہو گئی،
کیونکہ سارے کو جلیبیاں پتلیاں پتلیاں نکلدیاں نے، وہ موٹیاں موٹیاں سن. میں آخیا کہ کوئی خراب ہو گئی نا تو انہیں جلیبی کا نام کوئی اور رکھ چھڑیا. انہیں آخیا ویکھو چیک تے کرو. وہ لئیاں تو واقعی میں حیران ہو گیا کہ وہ جلیبی دے اندر جڑی وہ سویٹ ہوندی ہے نا جی چاشنی آندے وہ دے وچ حالانکہ وہ جڈی موٹی ہے وچوں بھری ہونی چاہیے، وہ وچوں بھری ہی نہیں. یعنی کمال ہے بھی کہ اوڈی وزنی نہیں، وہ ہلکی ہے، وہ دے وچ اونی سویٹ ہی نہیں. میں کہ بھائی کمال ہے. ویکھو نا کتھوں جا لبھی نعمت، جتھوں جتھوں لب دی. ہن میں گھر بھی لے گیا، اتوں میں لے گیا میں گھر دے جا کے بھائی میں کیا ویکھو جی کس قسم کی جلیبی. یہ مطلب ہے سارے گجران والے بندے بٹیرے کھان آتے ہیں، چڑے کھان آتے ہیں، مغز کھاندے نے بندے، بڑے بندے مغز کھاندے نے. یقین کر پتہ ہے بندیاں مغز کتے کھانا ہے. یہ بندیاں نعمتاں ساریاں دا نہ تواڈے علاقے چ جیڑی کوئی چنگی شے لاہوروں بندے ٹرن گے تے اتنے اس علاقے چ ہون گے کہ چکری چلنے ہیں یا اتنے اگلے انٹرچینج تے کیڑی شے پوریاں نعمتاں یاد نے. جڈی جنے عارف کھان والیاں نعمتاں دے نا اونے عارف منن والیاں نعمتاں دے نہیں. میرے عزیزو ایک طوروں میں گل عجیب دساں، ایک کھان والیاں نعمتاں تے پیسے لگتے نے، منن والیاں تے پیسہ کوئی نہیں لگتا. بہت شکریہ. کھان والیاں نعمتاں امیراں واسطے نے قبلہ، بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے لیکن غریب آدمی تک تو پہنچدیاں بھی نہیں. امیر بندے پیسے خرچ کر کے وہ نعمتاں کھجور دی انیاں قسماں نے سعودی عرب وچ تسی یقین کرو کہ مہنگی تو مہنگی کھجور ہے، چنگی تو چنگی کھجور ہے جڑی زرداری صاحبہ لاؤندی ہے میں تو کدی ویکھی بھی نہیں. یعنی جس قسم دے بندے نے اس قسم دیاں نعمتاں نے. اللہ فرمایا جاؤ اے امیرو تسی کھان والیاں نعمتاں کھاندے رہو، غریبو تسی ایک واری منن والیاں نعمتاں لب جاؤ تہاڈے رزق وچ اضافہ ہو جائے. میرے عزیزو کھانے والی نعمتیں اور ہیں اور ماننے والی نعمتیں اور ہیں. میں قرآن حکیم چوں پہلا کھان والیاں نعمتاں پڑھنا پھر دوجیاں بھی تسلیم کرنے والیاں پڑھنے. پہلا نے ذرا معرفت چکے دلچسپی نال بندے سننی ہیں. قرآن حکیم پڑھیا پیا تانوں پتہ ہے جڑے ویلے ختم پاک ہوندا ہے یا چلو سویرے ٹی وی کھول کے ویکھو سویرے سورہ رحمان دی تلاوت لگی ہوئے نا رحمان دی تانوں پتہ ٹی وی تے جویں جویں دی آیت چلدی ہے او دے مطابق تصویراں ہوندیاں. تسی سورہ رحمان ویکھو گے نا تے انج کر کے شروع ہوئے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ پھر نال نال ہوئے دیاں تصویراں ہوندیاں. مثلا سورہ مبارکہ رحمان اللہ فرماتا ہے فیہما فاکہۃ اس میں میوے ہیں ونخل اور کھجوریں ہیں والرمان اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جو ٹلاؤ گے. پھر قرآن پاک خالق نے سورہ مبارکہ واقعہ ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ وہاں بیریاں ہیں جن کے پاس 7 بیر لگے ہوئے ہوں گے کانٹے نہیں ہوں گے، بغیر کنڈیاں تو بیریاں ان کیاں. پھر اللہ فرماتا ہے تلہن منزودن اور تہ در تہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے پڑے ہوئے ہوں گے وہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں. میں کیا اللہ یہ ساریاں شہواں ساری مٹھیاں مٹھیاں پہ دستے ہو کوئی نمکین چیز بھی اتنے ہوئے گی کہ نہیں. انہوں نے نعمتاں خالق نے فرمایا لحم طیر مما یشتہون بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت ہوگا. سبحان اللہ تو بنتی ہے نا بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت ہوگا. وحور عین اگے پھر نعمتاں دے وچ ہی خالق نے فرمایا کہ وہاں ایسی عورتیں ہوں گی جن کو پہلے کسی نے مس بھی نہیں کیا ہوگا، کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی. ایسی عورتیں کم سال اللؤلؤ المکنون اور ایسی عورتیں تمہاری خدمت کریں گی جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں. یہ بھی نعمت ہے. چلو کی گل ہوئی قرآن ہے میں کیا بیٹھا یہ جڑی عورت ہے جویں دی صفتاں اللہ نے کیتیاں نے تہاڈا کی خیال ہے ایویں بندے دین وچ کھجل ہو گئے؟ ایسیاں ایسیاں اللہ نعمتاں وکھائیاں نے بندیاں اگلیاں ہوراں چھڑ دتیاں نے نویاں مگر ٹر پے. خالق کائنات نے فرمایا کیسے کیسے اللہ سرور موضونۃ اللہ فرماتا ہے 4 پائیاں وہاں ہوں گی اور سونے سے بنی ہوئی 4 پائیاں ہوں گی. کیسی نعمتیں ہیں متکئین علیہا متقابلین اور آمنے سامنے بندے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ فرماتا یطوف علیہم ولدان مخلدون اور وہاں نوجوان جو ان کو شراب پیش کرنے کے لیے، شہد پیش کرنے کے لیے، صاف پانی پیش کرنے کے لیے اور دودھ پیش کرنے کے لیے ارد گرد پھر رہے ہوں گے.
تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، ارادہ کرتے جانا، میں بھیجتا جاؤں گا۔ اور پھر جڑے ویلے مولوی صاحب پڑھ دینے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بندے پونیاں تھلے ویندے، وہ جڑی اگے سینیاں پائیاں ہوندیاں نا کہ اے دے تھلے کیے تے اے دے تھلے کیے تے اے دے تھلے کیے، اے ساریاں او نعمتاں نے جڑیاں کھادیاں جاندیاں۔ اللہ فرماتا کچھ ایسی نعمتیں ہیں ہم نے بھیجی ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ اگر کھان والیاں نعمتاں ساریاں جناب دے ذہن چ آ گئیاں نے تو میں ایک کوئی جملہ آنا، اے جنیاں کھان والیاں نعمتاں میں قرآن چوں پڑھیاں نے یا تہاڈے علاقیاں چوں پائیاں جاندیاں نے، اے ساریاں کھان والیاں نعمتاں جنہاں دے صدقے وچ لبنا او منن والیاں نعمتاں ہوندیاں۔ سبحان اللہ، آباد رہو جناب۔ میرا خیال ہے انہیں ایک آیت تسلیم کرنے والی نعمتاں دی پڑھ لی۔ اللہ کی پاک ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر نعمتیں مکمل کرتے ہیں اس لیے کہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ یہ لفظ تسلیم تے نبی ہے کہ دو قرآن چوں پتہ تے لگے ہو نعمتاں کیڑیاں نے، کیا بات جنہاں نو تسلیم کرنا ہے۔ لب نہیں ہے میں آئے، اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو اللہ اور فرشتے اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جی صلو علیہ، تم بھی اس پہ درود پڑھو۔ پھر جب درود پڑھ لو نا وسلموا تسلیما، پھر ان کو تسلیم کر جاؤ جس طرح تسلیم کرنے کا حق۔ سبحان اللہ، آ گئیاں جی نعمتاں تسلیم کرنے والیاں۔ یہ دا مطلب ہے جس پر درود ہے وہی نعمت ہے جسے تسلیم کیا جائے گا۔ ایک بار درود تے پڑھو جی۔ بہت شکریہ۔ ایک میں گزارش کرنا ہے، آخری نبی کنے نے؟ ایک، حضور تے نبوت ختم ہو گئی۔ ایک باری اس ایک تے درود پڑھو۔ بڑا لطف ہے۔ شیعہ اہل سنت کٹھے بیٹھے ہو، حیران ہو گیا میں۔ دوجی باری میں آکھیا کہ نبی لگا کے نبی تے درود پڑھو جدے تے اللہ تے ملائکہ پڑھ دیں۔ پھر میں آکھیا اس ایک نبی تے درود پڑھو جدے تے نبوت ختم ہوئی۔ تو ساں پھر کلے نبی تے نہیں پڑھیا۔ تو اڈی کیا بات ہے۔ حضرت سیدہ زہرا دے بابا جان تے ایک باری درود پڑھو۔ بہت شکریہ۔ صرف تسی نہیں کہ بلا پوری کائنات تے پھر لو، جنہوں آکھو گے نا نبی تے درود پڑھ، وہ نبی یہی دسیا جڑا تساں پڑھے۔ جے درود نبی تے نہیں نہ رکتا پھر نعمت بھی نبی تے نہیں رکتی۔ کمال ہے یار، پوری دنیا درود پڑھے گی تے نہیں آکھے گی اللہم صلی علی محمد، بس نہیں آکھے گی۔ حالانکہ آل محمد تے درود پڑھن لگیاں کئیاں بندیاں نو اندروں تھوڑی جی تکلیف ہوندی ہے، دل انہاں دا کرتا ہے پہ نبی تے روک دئیے۔ میں ثابت کر دینا، یہ جڑے بندے آندے نے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس بندے نے صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا ہے انہوں ایڈی جلدی کہ صرف بچو آل ہی غیب کرنی ہے، باقی جو سارا آکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی اندرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جنہاں بچے تاڑا پایا انہاں بچو آل ہی کٹی ہے نا۔ ایک مولوی صاحب پایا نے انہاں کئی گل مکا چھڑی، وہ جدو درود پڑھ دیں صلو علی الحبیب، چلو صلو علی الحبیب کا کی مطلب ہے کہ سرکار تے درود سلام، بس آل نہیں، آل کٹی ہے نا بچو۔ اس بندہ میرے پسند آیا ہے جیسے ربائی ہے جدی عربی دی بنا چھڑی ہے، بندے انہوں فارغ ہی نہیں کر سکتے، بچو آل کٹ ہی نہیں سکتے۔ اس کا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، لو جناب او کمال ہے۔ باقی لوگاں تحریر چوں بھی کٹ چھڑے، باقی لوگاں تقریر چوں بھی کٹ چھڑے۔ اللہ بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے۔ کئیاں بندیاں نے نماز پڑھنی ہوندی ہے، کئیاں نو کسے ویلے پڑھنی پہ جاندی ہے، معاف کرنا میں 12:30 بجے اگر ختم رکھیا ہوئے نا مسجد 10ویں دا،
تے بندے ادھا گھنٹہ لیٹ آن پاؤنا ایک ہو جائے تو پھر مولوی صاحب آندے تھی 12:30 آؤندے تو پھر ختم پڑھیا جاندہ ادھا گھنٹہ تو پھر اذان ہوندی تو پھر نماز ہوندی ہن تواڈے مہمان ہی نہیں آئے لہٰذا پہلے وضو کریے پھر نماز پڑھیے تو بعد ختم ہوئے گا وہ پھر جڑے مہمان گئے ہوندے نا کئی انہاں کدی پڑھی نہیں ہوندی انہاں نو پڑھنی تواڈی کیا بات ہے پنجابی میری چلدی ہے بھی شکر ہے انہاں نو پڑھنی وہ میں ویکھے نے اپنی آنکھاں نال وہ پھر جڑے نے وہ کیویں اٹھتے ہیں جنہاں نماز ہی ہوندے نا وہ تے آندے نے بہت اچھی گل ہے اج مسجد بھری ہے اسی جو اگے 12-13 ہی ہوندے ہیں روز تے شکر ہے اج مسجد بھری ہے وہ آندے نے جی بلے بلے جی نماز پہلے ہوئے جی نماز پہلے جنہاں کدی نہیں پڑھی وہ نال تینوں پرنا مڑ تے رکھ کے آندے نے وضو ہی کر رہی ہے پھر وہ آندا ٹھیک ہے اور کی کرنا ہے اور کی کرنا وہ وضو تے بیٹھے میں لڑدے ویکھے نے وہ آندے نے لیٹ ہوئے ہیں تے پھسے ہیں ٹائم نال کروں ٹور پیندے ٹائم نال ٹور پیندے 12 بجے چھپڑ گئے ہوندے ختم شتم ہن مک گیا ہوئے تے ٹور کے ہونا سی وہ آندا تو پھسایا لیٹ کر کے وہ آندا تو پھسایا کادے چ نماز وچ سبحان اللہ یہ جویں کئیاں نو پھسیا پڑھنا نہیں چاہندے تے پڑھنی پی جاندی ہے نا خدا دی قسم بندے کئی ایسے سن جڑے آل تے نہیں سن پڑھنا چاہندے نبی تک رکھنا چاہندے سن انہاں تقریر چو آل نو کڑ چھڑیا تحریر چو آل نو کڑ چھڑیا اشتہار چو آل نو کڑ چھڑیا اخبار چو آل نو کڑ چھڑیا اللہ کہا میں بھی اکبر ہاں انہاں نو ایک واری نماز چاہندے سبحان اللہ کمال ہے یار جیڑا نماز وچ بیٹھ گیا وہ آکھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد تے اگے کمال ہوے گی تے پھر اگوں بھی آکھے گا کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ فرماتا جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو یہ مطلب ہے تسلیم کرنے والی نعمتیں یا ابراہیم کی آل میں ہے یا محمد کی آل میں سبحان مہربانی مہربانی سبحان مل گئی یہ وہ نعمتاں نے جنہاں نو تسلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرا خیال ہے کہ ہم پھر اسی ابتدا کرنے ہیں یہ گل طے ہو گئی کہ کھانے والی نعمتیں اور ہیں قبلہ ماننے والی نعمتیں انشاءاللہ معرفت ہے ہو گئی یہ معرفت ماننے والی اور ہیں کھانے والی کئی بندے ایڈے پٹھے ہوئے نے وہ جڑیاں منن والیاں سن انہاں نو کھا گئے نے تے جڑیاں کھان والیاں سن انہاں نو من گئے کیا بات کئی بندے آندے تو 2 کلو جلیبیاں کھا جا میں تینوں من جا کی انہوں مننا ہی امام مننا ہی انہوں ولی مننا ہی کی مننا ہی انج دیاں بندے شرطاں لاندے نے یہ دا مطلب مہربانی کرو زندہ بندے قبر سے جان تو پہلا جڑا کھان والیاں نے وہ کھاؤ کیا بات ہے تے جڑیاں منن والیاں نے انہاں نو منو اللہ ایڈا کریم ہے اللہ فرماندا جڑیاں نعمتاں میں تیرے تے حلال کیتیاں نے کھائی جا جنی دل کردا ہی کھا کمال ہے میرے محترم سامعین اللہ کھانے والی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا ماننے والی نعمتوں کا حساب کمال ہے اللہ کسے بندے نو کھان والی نعمت دے متعلق کھلار کے نہیں پوچھے گا کہ تو ساری زندگی دعانا کیوں نہیں کھاتا یا تو کھگڑی کیوں نہیں کھاتی یا تو آڑو کیوں نہیں کھاتا نہیں اللہ فرماتا کھاؤ جنہیں دل کرتا کھاؤ میں نے بنائی ہی کھانے کے لیے ہیں کھانے کا حساب نہیں ہوگا یہ نہیں پوچھے گا تو نے تربوز کھایا کہ نہیں تو نے آلو بخارا کھایا کہ نہیں تو نے آڑو کھایا کہ نہیں وہ یہ ضرور پوچھے گا جس پر تو نے درود پڑھا تھا اس کو مانا کہ نہیں مانا کمال اے سوال ہوئے گا درود پڑھیا سی جی پڑھیا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ فرمایا جب تو نے درود پڑھ لیا تھا نا میں نے تجھے کہا تھا وسلموا تسلیما اب اس کو تسلیم بھی کر جس طرح تسلیم کرنے کا حضرات گرامی مجھے معاف کرنا جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو قرآن اسے منافق کہتا ہے جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو اسی کو منافق کہتے ہیں
آج کسے نو منافق آکھن دی لوڑ نہیں، صرف کلیہ دس رہا قبلہ جو درود والوں پر درود پڑھے، کیونکہ پڑھتا وہ منہ سے ہے، آواز بھی آ جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پڑھنا اس نے منہ سے ہے، ماننا دل سے، پڑھنا منہ سے ہے، تسلیم دل سے کرنا ہے۔ جو منہ سے درود پڑھے اور دل سے تسلیم نہ کرے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ کمال ہے بھائی، کمال۔ یہ فیصلہ ایک انسان نے کیتا ہے، شکریہ نوجوان، 10 محرم دی صبح نو فیصلہ کیتا ہے، یہ مصاحبہ نہیں پڑھ رہا، 10 محرم دی صبح نو ایک بندہ یزید دی فوج چوں نکلیا، امام حسین لڑا کے شامل ہو گیا، آ رہا سی تے رستے کسے شام دے سپاہی نے پوچھے اور کہاں جا رہے ہو سکیا حسین ابن علی کی طرف، ہو سکیا کیوں، مجھے کوئی شک ہے؟ کہنے لگا مجھے شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا رخ جہنم کی طرف، میرا رخ۔ حضرت حر بہت بڑے نمازی پریزگار سا، وہ کہنے لگا نمازی تو ہے، شب بیدار تو ہے، تہجد گزار تو ہے، تینوں کہ میں شک پہ گیا کہ میں جنت جاؤں گا جنم۔ حضرت حر فرماتے ہیں تو شک پہ آنا، میں نے یقین پہ آنا، میں نے یقین ہے، وہ سکتا کہ میں تینوں یقین ہو گیا۔ آئے ہائے ایڈو پارا جملہ شاید ہی کوئی امت مسلمہ جو کسے آکھیا ہوئے۔ حضرت امام حسین کھڑے سن، ٹیلہ کربلا تھا، حضرت حر فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرا ٹھکانہ ادھر رہ کر جنت میں نہیں ہو سکتا، ادھر رہا تو جنت میں ٹھکانہ نہیں ہوگا، میں جہنم میں سیدھا دھکیل دیا جاؤں گا۔ وہ سکا کہ میں تینوں یقین ہویا ہے، اس انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا یار میں نے آج رات کو سوچا ہے درود میں اس پہ پڑھتا ہوں، تسلیم میں اسے کرتا ہوں۔ آباد رہو مولا تعالیٰ جزاک، کمال ہے۔ ہو سکے درود میں اس پہ پڑھتا ہوں، تسلیم میں اسے کرتا ہوں، کیوں؟ ہو سکے جب ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں اس میں محمد کا بیٹا آتا ہے، صحابی کا بیٹا نہیں آتا۔ اور یہ رسول کا بیٹا ہے، انہوں رسول مبالغ اٹھا کے اکھا سی ابنانا و ابناکم، شکریہ۔ یہ مطلب ہے کہ جنہوں درود جدتے پڑھنا انہوں تسلیم بھی کرنا ہے۔ میں کائنات دی سب تو بڑی نعمت قرآن چو پڑھنا، اہل معرفت حاصل کرنا، کائنات دی سب تو بڑی نعمت تو شروع ہونے لگا۔ اگو جانجی قدر کر لے پھر قرآن کو پوچھیں گے۔ ایک آیت مجیدہ ہے تو سا کئی باری سنی انشاءاللہ، وہ دا اگلا حصہ کٹ پڑھا جاتا ہے، وہ میں پڑھنے لگا، اگلا حصہ پڑھے نہیں جاتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ لو جی تو سارے دوستوں ہوں دی یہ نہیں ہوں دی، میٹرک تے نصاب بھی نہیں لکھی، میں بھی یہ نہیں پڑھاتا رہا اتنے، وہ جنہ نصاب لکھیا ہوتا یار وہ نہیں پڑھانا ہوتا۔ سکول بندہ اگوں شروع ہو جاؤ، ماسٹر ہیڈ ماسٹر آکھے گا جنہ لکھیا پڑھا، اگوں نہ مصیبت کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، شکریہ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو۔ گل لگے وے تو انہیں گل دساں، اگوں بندے پڑھ دے کٹنے، اگوں پڑھن تو فرقہ بندی مک جائے۔ اگے علاج لکھیا جی بیماری دا، فرقہ بندی بیماری ہے، اور یار تفرقہ بیماری، علاج وہ دس رہا ہے جڑا خوب جانتا ہے کہ بیماری دا علاج کی ہے۔ شکریہ کہ بلا میں پہلے مثال عرض کر دیتی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، جڑا وَلَا تَفَرَّقُوا ہے نا یہ پرہیز ہے، اور یارہ پرہیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جویں دعائی دیتی جاندی ہے نا تے نال پرہیز دسی جاندی ہے۔ ایتھے ایڈے ایڈے پرہیزگار بندے موجود نے جنہاں نوں شوگر ہوئی ہے، انہاں نوں پرہیز دسی ہے، وہ رسگلے سارے کھا چھڑ دین تے آندے نے میرے والی چاہ چ چینی نہ پایا جائے۔ ایسے ایسے پرہیزگار بھی تھے۔ یہ جنہیں بندے نوں آرام نہیں نہ ہوندا، وہ جنہوں نال کھڑ دینا وہ اپنے ہاتھ دا بندہ کھڑ دینا، اگر کوئی اپنا مخالف کھڑنا ہو جا کے دا چھڑدا بھی یہ پرہیز نہیں جی کرتا۔ جدو ڈاکٹر نوں پتہ لگدا نا اونا کھڑیا ہوندا جڑے رل کے ہوکا پیندے، سگرٹ ڈکے ہون نا تو نال اونوں کھڑدا جڑا آپ پیندا۔
ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਦਮਾ ਸੀ, ਸਾਂਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਂਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਟੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਜੋ ਆਂਦਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਹਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਬਲਾ ਹਰ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਨਹਾਰ ਮੂੰਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲੈ ਓਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਔਰ ਨਿਰਣੇ ਪੀਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾ ਲਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾ ਲਾ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਉਹ 2 ਦਸੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਰ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ? 2, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਸੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਛੜੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ 2 ਦਸੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ 2 ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाह जमीअन, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ। ਵਲਾ ਤਫਰਕੂ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ नहीं करनी। मैं क्या अल्लाह पाक ये फिरका बंदी तो होना इस वक्त हो गई बथेरी, पर मैं परहेज जो नहीं किया तो फिरका बंदी तो होनी सी। मैं क्या तुसी को हुक्म करो ना, कोई ऐसा अपा दसो ताकि फिरका बंदी मुके। खालिक कायनात ने फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, उस नेमत का जिक्र करो जो अल्लाह ने तुम पे की। सदका जावा तुहाडे मौजू सुनन तो सदके हैं। ਇਹਦਾ मतलब है यारिफूना नेमत अल्लाही, वो बंदे नेमतों को जानते भी हैं फिर इनकार कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिरका बंदी खत्म हो सकती है, उन नेमतों का जिक्र करो, उन नेमतों का जो अल्लाह ने तुम पे की है जिक्र करो। इस जिक्र का मतलब की है ओदा अज़कार करने ने, जिक्र करने ने। जिक्र मसलन अल्लाह का जिक्र करना हो तो तस्बीह ते अल्लाहु अकबर जिक्र ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नेमतां ने जिन्हां दा जिक्र करना, जिक्र करना, जिक्र करना। जिहड़ियां नेमतां खाण वालियां ने वो सिर्फ खाणियां, उन्हां दा जिक्र नहीं करना। जे उन्हां दा जिक्र करना तो है तो नेमतां ही ने। कट तस्बीह ते शुरू हो जा आड़ू 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 सुभान। की कर दो अल्लाह दे बंदे हो खानियां ते इन्हां दा जिक्र करना। अल्लाह फरमाता उस नेमत का जिक्र करो जो मैंने तुम पे की। मैं क्या अल्लाह केड़ी इत्थों तवज्जो रखना है। अल्लाह फरमाता इस कुन तुम, अल्लाह हुण याद करा रहा। अल्लाह फरमाता इस कुन तुम, मैनू दो बंदे मेहरबान गड्डी ते लैन गए,
اگر وہ گل شروع ہوئے گی تو آخر کے پتا جانا جدو تسی آئے سو تو اسی اگے کھلوتے سا ہے نا. اللہ یاد پہ کراتا ہے. اللہ فرماندا ہے اس کن تم یاد کرو اس وقت کو جب تم اعداء آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے. پانی پلان تو لڑ پیندے سو, اونٹ تو لڑ پیندے سو, اگے لنگن تو لڑ پیندے سو. اللہ فرماتا تم اعداء آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا لڑے ہوئے بندے جس کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے تھے وہی تو ہماری نعمت ہے. کیا بات کمال ہے بھائی, بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے تم نے جدائیاں ڈال رکھی تھیں, تم نے عداوتیں پال رکھی تھیں جس کی وجہ سے تم آپس میں مل کر بھائی بھائی بن گئے, وہی تو سب سے بڑی میری نعمت ہے. یہ مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا وہ کل بھی محمد تھا, آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سرکار دی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ, نعمتوں کو جانتے بھی ہو پھر انکار کر دیتے. یہ مطلب ہے پیغمبر اعظم نعمت خدا بندی نے معرفت حاصل کریے. نبی نعمت ہے, نبی نعمت ہے. کیڑی نعمت ہے؟ تسلیم کرنے والی نعمت. ہوں میں ایک منزل ذرا اگے بتان لگا, اگر تھوڑی توجہ ہے تو بہت لطف رہے گا. یہ وہ نعمت ہے جڑی اللہ نے ساڈے جیسیاں تے کر چھڑی ہے. اللہ اسی انہیں جوگے نہیں سا. خدا دی قسم گڈی ہوئے نا 1.5 کروڑ دی تے بچہ آکھے میں ذرا دیا جے میں چکر لا کے ہونا, وہ آندا پتر تو اجے موٹر سائیکل چلا, تو انہیں جوگا. یقین کرو سویرے دہی لین بچہ جائے تو 500 روپیہ انہوں دینا ہوگا نا, 3 باری بندہ سوچتا ہے کہ واپس لے آئے. وہ پھر 500 دین لگیا نکے دی بجائے والے نے, تو ادھر ہوئے اور تو جا اور تو جا ادھر سیاح بنا. یہ دولت بھی ایک نعمت ہے تو بندہ وہ بھی دین لگیا دھیان رکھتا ہے کہ کنوں دیاں, کیا بات ہے کنوں دیاں. خدا دی قسم کئی باری چھوٹے بچے نو زیادہ پیسے لوگ دے چھڑتے ہیں, وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے تے اعتماد کیتا, میرے تے اعتماد کیتا ہے. جدو چھوٹے نو وڈی چیز ملتی ہے انہوں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے ہے تو خود اعتمادی بھی پیدا ہونی چاہیے. یقین کرو جدو میں اپنے آپ کو وینا امت مسلمہ نو وینا جنیاں کمیاں تے کتائیاں ساڈے کول نے, اسی محمد جیسی نعمت جو کہ ایسا کمال ہے بھائی. اللہ نے جناب کمال کیتا ہے. خالق فرماتا ہے بشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا, مومنوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہر امت پہ ہم نے فضل کیا تھا, تم پہ فضل کبیر کر دیا ہے. ہر نبی کو ہم نے رحمت دی تھی, تمہیں رحمت للعالمین دے دی. صدقے جاواں مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. قریب آ گیا میں. یہ مطلب ہے ساڑھے جیسے تے تھوڑا احسان ہے. بندے نماز اللہ دی مرضی نال پڑھنی ہے تے سجدہ اللہ دا مرضی نال کرنا ہے. اسی پوری زندگی دا شکریہ ادا کر دے رہیے تے پورے نہیں ہوندے کہ اس مصطفیٰ جیسی نعمت سانو دے دیتی. آئے ہائے نہیں اجے سواد نہیں آئے. حشر والے دن ایک مقام محمود ہونا ہے. تسی روز سن دیو اے اللہ سرکار کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور قیامت کے ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف واللہ لا تخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ ایک مقام محمود ہے, اوتھے زہرا دے بابے, حسنین دے نانے, علی دے مولا, نبیاں دے نبی, سرکار دو عالم نے کھلونا ہے. یقین کرو وہ جتھے نبی کھلوتے ہیں نہ ساڈے نبی نہ عیسیٰ اوتھے کھلو سکتے, نہ موسیٰ کھلو سکتے, نہ آدم نہ نوح. وہ میرے نبی دا مقام ہے قبلہ جنہوں مقام محمود آندن. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. لوگاں دی کسے کام دی بیگن نہ ہوئے تو لوگ کھلو کے فخر نہ آندن ہے ساڑھی جے پاہمیں وہ حالتی اینی ہوئے پہ خطرہ ہی ہوئے کتے کھلر جائے گی, لیکن بندے اپنی ناقص شیمان ماندے نے ساڑھی ہے جنہ پیڑیاں جو کچھ نہیں نہ ہوندہ, اکا کچھ نہیں ہوندہ, زرخیز ہی نہیں. وہ بھی لوکاں دیاں تو لوکاں دیاں اتھو لے کے اتھو تک ساڑھی ہے.
میرا دل کرتا ہے حشر والے دن آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیاں دے امتیاں دے کرتے کھچ کے چاکھاں آجڑا گناہگار پہ بخشواندا تہاڈا نہیں ساڈا اور یار فخر ہونا چاہیے ہے اتنی بڑی نعمت خالق نے قبلہ ساڈے تے کیتی ہے میرا خیال ہے اسی کفران نعمت کریں گے تے بہت بڑا کفر کریں گے یہ مطلب ادو بڑی نعمت ہے کسی امت تے ہے ہی کوئی نہیں ایڈی بڑی نعمت ہے ہن جڑی منزل تے مجلس پہنچ گئی ہے نا ہن میرے نال تھوڑا تعاون کرنا ضرور کیونکہ کیونکہ تھلے نہ آ جائے میں معراج کرانا چاہنا تانوں جو نعمت اللہ ہم جیسوں پر کرے وہ کیسی ہے اور جو محمد جیسے پہ کرے وہ کیسا صدقے جامع آباد رہو کچھ نعمتاں نے جڑیاں مصطفیٰ تے ہوئیاں نے اگر یہ معرفت ہو گئی تو آج دی مجلس مکمل ہے یار جڑی ساڈے جیسے تے نعمت ہے او دا نام مصطفیٰ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے مصطفیٰ پہ بھی نعمتیں کی ہیں کیڑی کیڑی اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی خالق فرماتے ہیں میرے حبیب ما ودعک ربک وما قلی تیرا رب نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا ہے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے بے فکر ہو جانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سارا جہان کوشش کر رہا ہے کہ میں ان پہ راضی ہو جاؤں میں تجھے چیزیں ہی وہ دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جاؤں کیا بات ہے ساری دنیا کوشش میں ہے کہ ہم پہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور اللہ تجھے وہ چیزیں عطا کرے گا کہ تو اس پہ راضی ہو جائے گا مثلا خالق دی آواز ہے تو ہی بتا علم یجد کا یتیمن فآوا جب تو یتیم تھا تو میں نے جھولی دی تھی نا میں نے جگہ دی تھی نا جہاں تیری یتیمی پلتی رہی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور جب تیرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو پیسے بانٹ دیتا تھا گھر پیسے نہیں رکھتا تھا جب ضرورت پڑی اسلام کو پیسوں کی تو ہم نے تجھے ایک بی بی کے مال سے غنی کر دیا کمال ہے ایک ہم نے گود عطا کی گود ہے ابو طالب کی ایک ہم نے مال عطا کیا مال ہے خدیجۃ الکبریٰ کا اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا کر جو پوری کائنات پہ بڑی نعمت ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو مصطفیٰ پہ نعمتیں ہیں انہیں ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں آباد رہو مہربانی لو جناب علی آخری آیت مجیدہ آج دی مجلس تمام انشاءاللہ گھنٹے دے قریب وقت ہو گیا ہے تے تھوڑا جا مصاحبہ حصہ بھی ہے اے قرآن جی اے سورہ مبارکہ المائدہ جی طاہر القادری صاحب اجے زندہ نے کتاب انہوں دی موجود ہے جڑے بندے کتاب لکھ کے ٹر جاندے نے بیچارے کئی بندے آندے نے کھورے انہیں لکھی بھی ایسی کہ نہیں انہوں دی کتاب ہے لیکن موجود ہے تو اڈے کول اگر راول پنڈی ویکھو تے منہاج القرآن والے بڑے دوست موجود نے انہوں دی کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی اگر تسی وہ کتاب حاصل کر لو طاہر القادری فرماندے نے جب غدیر کے موقع پر اتنے بڑے ہجوم کے سامنے پیغمبر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر من کن تو مولا کہہ کے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا نا تو جبریل نے آ کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی اور نعمتیں بھی پوری ہو گئی ہیں اللہ فرمایا سی ہم نعمتیں اس لیے مکمل کرتے ہیں تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ یہ مطلب ہے جتھوں نعمتیں شروع ہوئیاں وہ ابو طالب دی گود ہے جتھے مکیاں وہ علی دی پاک ہے جڑا ابو طالب دی گود تو بھی واقف نہیں علی دی ولایت تو بھی واقف نہیں وہ کل بھی بے معرفت تھا وہ آج بھی بے معرفت ہے آج پہلی مجلس اسی معرفت دی اتھے مکمل کرنے آل ابراہیم تے نعمتاں اتریاں اور آل محمد بھی نعمتاں نے آل ابراہیم بھی نعمتاں
چھوٹا جا فرق دسنا تو 2-4 جملے اج قبول کر لینا، پھر کل زیادہ وقت ملا تو زیادہ پڑھ دے گا، میرے کو 9 منٹ سارے باقی نے 8 منٹ انہاں دے دوران۔ ایک نعمت آل ابراہیم دی، وہ بھی جیل سی زندان سی۔ ایک نعمت آل محمد دی، وہ بھی زندان سی۔ یہ پتہ نہیں کڈے دکھ دی گل ہے کہ نعمتاں نو تسلیم کریدا ہے کہ انہاں نو زنداناں چ دئی دے۔ نعمتاں تسلیم کرنے واسطے ہوندیاں نے، امتاں نے انہاں نو زندان بخائے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل تے بھی درود ہے نا جی، انہاں وچوں ایک صاحب درود سی، وہ نسل حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم سی، نا انہاں دا یوسف علیہ السلام سی۔ آپ بھی نبی سن، جیل دے اندر سن، بی بی نے کرا دیتا ناجائز جیل دے اندر۔ تے آپ بھی جدوں قریب آن لگی تے حضرت یوسف نسے دوڑے اور دوڑ کے باہر آ گئے اور کہنے لگے یا اللہ گواہ رہی، جی میں پاک گیا سا او میں پاک آیا، جی میں طیب گیا سا طیب آیا، طاہر گیا سا طاہر آیا۔ میں اپنی نبوت، میں اپنی عصمت، میں اپنی پاکیزگی تے طہارت باہر آ کے بچائیے تو اگوں تو جان تیرا کم جانے۔ خالق نے فرمایا اندروں نس کے تو آ گیا، بچے کو گواہی دوانا میرا کم۔ اے وے آل ابراہیم دی نعمت، جنہیں ایک بی بی ایسی کولوں جدی نیت ٹھیک نہیں سی، او دے کولوں نس کے اپنی عصمت بچائی۔ لیکن جڑا آل محمد دا کہہ دیئے او دے پیر بھی آزاد نہیں سن، او دے ہاتھ بھی آزاد نہیں سن، جڑا میں نے حکم ہویا ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی گل کر رہے ہیں۔ او دے ہاتھ بھی آزاد نہیں، او دے پیر بھی آزاد نہیں، گلے وچ تو کے باہروں تالا وجہ ہے۔ انہاں پورے شہر دی فاشا عورت نو ایگریمنٹ کر کے لے آندہ، انہاں کیا سی دروازہ کھولیں گے، تینوں اندر بھیجیں گے، تو ہی دو اندر جائیں گی، تھوڑی دیر بعد آ کے اسی الزام لا دیں گے، اللہ معافی دے وے تے اسی قیدی نو اس ضمن وچ پھر قتل کریں گے کہ اس بی بی نالے دا کی کم سی۔ جدوں بی بی اندر چھڈ کے انہاں باہروں تالا ماریا ہے، میرے امام دے پیر بھی آزاد نہیں سن، ہاتھ بھی آزاد نہیں سن، گلے وچ توق سی۔ امام نے فرمایا بار الہ گواہ رہی، او آل ابراہیم سی، میں آل محمد صدقہ جاواں، او آل ابراہیم دا شہزادہ سی، میں آل محمد دا شہزادہ۔ ہاں آل ابراہیم خلیل دی اولاد ہے، میں حبیب دی اولاد ہاں۔ آخر جنہ ابراہیم تے مصطفیٰ چ فرق ہے، اینا میرے وچ تے اس قیدی وچ تے فرق ہوئے گا نا۔ او دے ہاتھ پیر آزاد سن، اس بھج کے اپنی عصمت تے طہارت بچائیے۔ اے بوا بجا رہے، تالا لگا رہے، میرے پیر بدے رہے، میں اتھو جانا کدرے نہیں، میں ایسے بی بی نو متقینہ نہ بناواں تو میں مصطفیٰ دی اولاد کیوں ہوں۔ جڑے ویلے انہاں ملعونہ نے آ کے دروازہ کھولیا، او تو میرے امام ہوتے سجدے وچ سن، ایتھے او بی بی سجدے وچ سی۔ انہاں جا کے 3 واری بلایا، بی بی بول تینوں کڈیا کیڑے کام سی، تو اگو ایڈی نمازن ایڈی حجن اسا تینوں جان دے نہیں۔ چپ رہی، 3 واری چپ رہی تے مارن لگے تے میرے امام نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتی۔ پہلی واری بی بی اٹھی، زمین تے نظریں گڈیاں سن، انہیں لفظ کیا کہ وہ سکا میں تم جیسے نامحرموں سے کبھی بات بھی نہ کرتی اگر میرا امام اجازت نہ دی۔ تو آڈی آئے تو میں صدقے ہیں۔ وہ کہنے لگے بی بی ہم تجھے جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تجھے جانتے ہیں، یہ کوئی لفظ ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، تم مجھے جانتے تھے، تم مجھے جانتے تھے، تم مجھے جانتے نہیں۔ ہو سکے ہن تینوں کی ہو گیا، ہو سکے کی ہونا سی۔ میں جو اندر داخل ہوئی ہوں، مینوں شرافت دی خوشبو نے گھیر لیا، پورے زندان جو شرافت دی خوشبو نے مینوں اپنی لپیٹ وچ لے لیا۔ میرے مہربانو، ہو سکے میری زندگی گزری اس شہر میں، جنہیں مینوں گھر اپنے بلایا وہ بھی شریف نہیں سی، جڑا میرے تک آیا وہ بھی شریف نہیں سی۔ مینوں شرافت میرے متھے ہی نہیں سی لگی۔ زندگی جو پہلی باری مینوں اس شرافت دے کعبے کو جدو تقدیر لے کے آئی ہے نا، میں اندر وڑ گئی، اللہ کے التجا کی تھی تینوں ایدی شرافت دا واسطہ ہی۔ پوری زندگی تے شریف میرے سامنے ہی کوئی نہیں آیا، تے آج جے ایڈی بڑی شرافت دے خزانے کو آ گئی ہیں تے پھر میں نو شرافت عطا کر۔ اللہ نے دیاں بیٹیاں دا صدقہ میں نو شرافت عطا کیتی ہے، تے ہن میرے تو بڑا کوئی شریف ہویا تے میں نو دسیا جے شہید ہو گئی سی، وہ بی بی انہیں قتل کر دیتی سی، لیکن نکلی شرافت لے کے
گل صرف زمانے کو اینی پوچھنے جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایسیاں بیٹیاں شرافت دے لباس پوا کے شرافت تے حیا دیاں چادراں دے کے لوکاں دیاں شریف نہیں ایسیاں بیٹیاں شرافت دیاں چادراں دے کے گھر پہنچاندا رہا نا روندے اسی تاں انہاں دیاں تیاں دروازے دروازے اگوں چادراں منگدی فرماندیاں سن اداری چادر دے چڑھو اسی مسجد جو گزردیاں سا رات نو ساڈا پیو دیوے بجھا دیندا میں نو فرمایا نہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی مصیبت دی چند کر لگا میرے عزیزو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا گوشت جیل دیاں سلاخاں کھا چکیاں کوئی مضمون نہیں ناز بند دو جملے نے معرفت دو آنسو آگئے نے جناب دے بھی آگئے تے دعا کرنے ماتم ہے یا دعا ہے دعا کرنے تارے جمیر صاحب نو جان گئے ہو دیوبندی عالم دین نے او فرماندے نے رو کے دعا کرو اللہ جلدی قبول کر دے جدوں انہاں تے لوگ اعتماد کرتے سن زیادہ ادو دعا بھی رائے بندو ہی کراندے سن او تے حضرت مولا علی نو مولا کہہ کے تے بندے انہاں کو پیچھے ہٹ گئے نے اہل بیت دے ذکر دی وجہ تو کچھ لوگ پیچھے ہٹے نے ویسے الحمدللہ ادو بھی آندے سن لوگوں ماں باپ فوت ہو گئے نے انہاں نو یاد کرو کوئی بہن بھرا فوت ہو گیا انہاں نو یاد کرو یا اپنے گناہ یاد کرو یا حشر دی سختی نو یاد کرو تے رو کے دعا کرو رو کے اندر کوشش کر کے رو میں ادو بھی آکھیا سی تو ہن بھی پیانا پوری دنیا کوشش کر کے روندی ہے اے سانو اللہ نے اے آنسو ایسے عطا کیتے نے کوشش دی لوڑ نہیں آجا سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے نا اے میرے لوگ اندہ پہ اے بھی ایتھے کھلار دے ہوتے ایک واری کھلو کیا کہنا شام ساڑھا دور دا آنسو قریب آ جاندہ ہے قریب دا آنسو باہر آ جاندہ ہے ایک مظلوم دا نہ لیا ایک شبیر دی ہمشیر دی چادر دا نہ لیا آنسو آ جاندہ ہے اے آنسو دو آگا نے صدقہ جاواں اور دو آنسو ہو رہا ہے تو میں دعا کر لگا جناب میرے عزیزو خالق کائنات اس امام برگاہ اس نگرین آباد رکھے اور اے مذہبی رونقاں ہمیشہ برقرار رہن خالق کائنات ٹر جان والے اس پردے بزرگان جوار رحمت جگہ دے رہے دعاواں واسطے دو آنسو اور نے میرے کوڑ میں لے ہونا اے جدو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جتنے کمزور ظاہراً کہہ رہے ہیں معاف کرنا امام نال کمزوری دا لفظ لگدا نہیں لیکن ظاہراً اتنے کمزور ہو چکے سن کھانا بہت کٹ ملتا سی گرمی اس زندان کی شدت دی سی ملاقات میرے مولا دی بند سی کسی شاعر نے لکھا ہے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی ساری زندگی جدی زندہ آباد رہو زندان چ گزر گئی بیٹیاں سہک گئیاں پتر سہک گئے ویسے جنہیں ظاہراً میرے مولا کمزور ہو چکے سن نہ قبلہ کمزور خدا دی قسم زہر دین دی لوڑ کوئی نہیں سی اے میں تھوڑا جا آباد رہا تھوڑا جا بندے صبر کر لیندے میرے مولا نے کتھے بچنا سی انہا زہر ایڈی سخت دیتی ہے ایک مولا دا جملہ میں پڑھے ہیں میرے مولا نے زہر ایسی چیز ہے جی یہ بندے چین لڑ بیٹھ نہیں دیتے جنہوں زہر دے دے ہوگے نا ادھر ٹکے گا اٹھ کے کھڑا ہوئے گا زمین تب ہوئے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا بے چینی زہر بدا دیں دیئے میرے مولا جدو زہر دا اثر شروع ہویا نا ایک گلہ کیتا نے انہاں کہ اللہ گواہ رہی ہے سو امت ہے میں نو تڑپن واسطے جگہ تھوڑی جتھے نہ میں نو قید کیتا میرے تڑپن آباد رہو تڑپن واسطے بھی جگہ تھوڑی ہے میرے مولا تڑپ تڑپ کے دنیا تو رخصت ہو گئے قبلہ انہوں سوچیا پہ کدرے اس زہر دے اثرات نمایاں ہو گئے تے پھر ساڑھے تے الزام آئے گا انہاں پھر ایک کام کیتا ہے وہ پھر میں روایت پڑھئیے انہاں کے لیا کے نا انہاں ظالمہ نے ایک کپڑا بچایا اس کپڑے دے وچ میرے امام نے رکھیا تے کپڑے نو ایس پاس لپیٹنا شروع کیتا وہ جڑا انہوں نے لیا نا کپڑا یا قالین نما کو کپڑا موٹا وہ دے وچ میرے ماں نے لٹا کے دعا پسوینا وٹ دینا شروع کیتے نے وہ دے وچ آ کے میرے مولا دنیا تو رخصت ہو گئے تے انہاں ایک پھٹا لیا کے اتے میرے مولا دے چادر پا کے تے 4 مزدوراں نو لیاندا پہ اندر ایک میت ہے یہ چک کے کدھر شہر تو بعد رکھا کدی نہ روو کسے غم میں چھے ایک جملہ صرف نوجوانوں
وہ جو 4 بندے اندر وڑے نے نا جی، انہوں چو پہلا بندہ اندر وڑیا تے واپس آ کے کہنے لگا کہ میت کتھے؟ ہایا کھنالے ہو تھوڑی معرفت ہو سکتے، اے بھی معرفت ہے، اے معرفت ہے یا لفظ تسا محسوس کیتا ہے۔ اندر آ کے کہنے لگا وہ میت کتھے بھی جیڑی ایسا چکنی ہے؟ انہاں کیا سامنے پئی ہے؟ وہ دے لفظ میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ وہ سا کیا خدا دی قسم میں اندر گیا، اندر صرف چادر ہے، ایک چادر ہے جڑی زمین تے پئی ہے، وچ بندہ تے کوئی نہیں۔ انہاں کہا ذرا قیدی کمزور ہے، تھلے یہ چادر دے جا کے تے ویکھو نا۔ انہاں جا کے محسوس کیتا تے واقعہ تا نہیں، میرے مولا اس چادر دے تھلے سن، تھلے ایک تختہ سی جی۔ انہاں کہا تختہ ہی چک لو، چادر اتنے رہن دو، کہ جا کے تے باہر کے تے بغداد دے رکھاؤ۔ ازادارو جڑے گل تو اسی رونے ہیں نا، جڑے اندر بڑے سنتے آندے سن کوئی شخص ہی نہیں، خالی چادر ہے۔ جدو 4 بندے چکن لگے تو تختہ چکیا ہی نہ گیا، اتنا وزنی تختہ، وہ پرسرار چیز سمجھ کے تھلے رکھ کے باہر آ گئے۔ انہاں کہا سانو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بندے اور مگوا لو۔ پہلا گئے ساں تے چادر ہی نظر ہوندی سی، جے چکن لگے ہاں تو وہ چکے ہی نہیں گیا۔ ایک گل وچ کی انہاں کہا نہیں ایسی پرسرار کھائے کوئی نہیں، آؤ تو انہوں دسنے ہاں جیڑے ویل انہاں چادر اتو ہٹائی ہے نا، مزدوراں تے مزدوری لانی تھی نا۔ خدا دی قسم میں پڑھیا مزدور رون لگ پہ تے رو کے آکھن لگے ہوئے تے سنگل ہی لا چھڑو، ایدیاں پیڑیاں ہی اتار چھڑو، اسا تے ہونے صاحب لایا ہے۔ وزن اس شخص دا نہیں، وزن لوہے دا ہے، وزن پیڑیاں دا ہے، وزن ایدیاں کڑیاں دا ہے۔ کہنے لگے ضرورت لان دی نہیں، انجے چک لو، مزدوری بدا دینے ہاں تے باہر شہر تو چھٹو۔ ازادارو انج بھی کدی جنازے ٹورے نے۔ میں کہ بلا کویت گیا ایک دفعہ، ایک عربی شیخ نے میرے تے سوال کیتا کہ تسی 21 رمضان نو حضرت علی دی شہادت پڑھ دے؟ میں جی پڑھنے ہاں۔ پھر تابوت تیار کر دے؟ میں کہ جی کرنے ہاں۔ ہو سکا جی تو چک دے ہو تے جوش جا کے آندے ہو یا حسین؟ میں کہ جی 5 محرم نو حضرت سجاد دا تابوت چک دے تے پھر آندے ہو یا حسین۔ 5 رجب نو موسیٰ کاظم علیہ السلام دا تابوت چک دے، ہر بار آندے ہو یا حسین۔ تابوت کسے دا ہوندہ ہے؟ رون والے اندر ہائے حسین، ماتم کرنے اندر یا حسین، پھر لوگ اندر واہ حسین۔ میں جڑا جواب دیتا سی انہاں سوچ میں دعا کرنے لگا، میرے عزیزوں میں کیا اصل کر لے وے، پاہمیں کسے دا جنازہ پترہ چکے ہے، پاہمیں کسے دا ہمسایہ چکے ہے، پاہمیں کسے دا رشتہ دارہ چکے ہے، تے پاہمیں کسے دا مزدورہ چکے ہے، کسے نہ کسے چکیا ضرور ہے۔ حسین و مظلوم ہے جدہ نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا، کوڑوں پہنا آج گزریاں نے آباد رہو۔ کربلاش نہ آئیے تے یقین کرو سمندر دی معرفت نہیں ہوندی جدے وچ سارے گام دے دریا ڈگدے نے۔ اے 4 بندے بمیں سنگلاں تے بیڑیاں سرکار دے جس دے اطہر نو لے کے جدوں بازار چوں گزر دے سن پہ کی دساں، آخر بندے جو جاندے ہون بندے اپنے کام لگے رہے، لوگ اپنا کاروبار کرتے رہے۔ ایک مومنہ مائی ہے جڑی اپنے دروازے کھلوتی ہے، کم دا ہاتھ سر تے رکھیا تے ویکھ کے کہنے لگی مزدوراں نو، تانوں پتہ مومنین دا دل نازک ہوندا، ویکھ کے کہنے لگی بیٹا کوئی مریض ہے؟ انہاں کہا نہیں بی بی مریض نہیں میت ہے، جنازہ ہو سکا کیویں دی گل کر دے، جنازہ انج جاندا صرف 4 بندے ہون جنازہ لے کے جاندے ہوں۔ یہ بی بی دے لفظ نہیں ہو سکا، پردیسی بھی دنیا چھٹ جائے، جیڑے بندے ہو دے جنازے دا انتظام کر دینے اس 10-15 بندے تے آباد رہو، 10-15 بندے تو اس محلے دے بھی نال ٹر پیندے نے کہ چلو یارے دی میت نو امانتاں نہیں دفن کر دئیے، تسی صرف 4 ہو، کوئی پیچھے رون والا نہیں، پیچھے آن والا نہیں، چلو رون والا کوئی نہیں، کوئی محلے چ جڑے محلے چ اٹھے ہیں، محلے چ بندہ کوئی نہیں آیا، جس گلی چ اٹھے ہیں اس گلی چ بندہ کوئی نہیں آیا، یہ کی کر دے ہو، کی پہ کر دے ہو؟ انہاں آکھیا یہ لفظ ہے میں نو معافی دے دینا تسی درد آلے بندے بیٹھے ہو۔ انہاں آکھیا اصل چماں اے بے وارث ہے، ویسے جدے انہیں پتر ہون تیریاں تیاں ہون، پتہ نہیں آلے رسول نو لوگاں ہر وقت بے وارث کیوں آکھیا، جدو انہاں کیا بے وارث ہے، ہو سکیا بے وارثاں کے جنازے بھی میں ایج جاندے نہیں بیٹھے، کم سے کم 10-15 بندے تے نال ہوندے نے، ایک دے منہ چوں نکل گیا قیدی سی، ہو سکا کتے کہتی سی، ہو سکا ایسا حکومت تا کہتی سی، اس مائی نو جو پیاج
موسا نکلیا نا موسا موسا دا نام آیا مائی مگر ٹری ہے تے روندی ایک ہی گل کردی سی کل دس دو میں تیاں منگواندی کل دس دو ایتھا جان ویندا تو بے وارث نہیں آخری جملہ ہے انہاں کیا سی رکھ کے آؤ پول بغداد تے عزادار اور رکھیا کسے نہیں دعا کریے دعا کرنے جی کر لگا آخری جملہ ہے جڑے بڑے دریا دے کنارے تے یعنی پولے بغداد تے پہنچے نے نا پھر جو میں پڑھیا میں وہ پڑھنا میں نو معافی دینا بنتا میں پڑھ نہیں سکتا حال بتا انہاں دے موڈیاں تے تختہ سی جدے تے میرے ستویں امام سن آج باب الحوائج تے صدقہ ہی دعا کرنی ہے میرے مولا باب الحوائج میں قبلہ پول تے جا کے مزدوراں دی مزدوری مک بس ٹھیک ہے آئے مجلس ہے پول تے جا کے مزدوراں دی مزدوری مک گئی میں کتاب کلا بے کے پڑھتا سا ہونتے تو اڈے لو ویک کے بھی میں رو پیا تسی میرے لو ویک کے رو پیا کلا کتاب پڑھ کے میں رو پیا سا رکھیا کسے نہیں انہاں چوہاں مزدوراں نے تختے تھلے ہو اپنے کندھے جدا کر لے جڑے بڑے زمین تے تختہ آیا نا مائی تو وان دیئے میں ایک آواز سنی ہے میری چوڑی جاوے میرا پردیسی